دیکھیے نکاح جو ہے وہ جس کو ہم جائز کہتے ہیں، وہ نکاح میں نے آپ سے عرض کیا وہ پوری زندگی کا ایک معاہدہ ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے آپ نکاح کر رہے ہو، لیکن متع وہ ہے وہ عارضی وقت کے لیے، اتنے وقت کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے۔ اب اس کے لیے دلائل وہ دیتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص ہے جو جوان ہے اور اس کے شادی شدہ بھی ہے، یہاں پہ اس کی بیوی بچے بھی ہیں، اب وہ تعلیم کے لیے کہیں مزید باہر گیا ہے، 2 سال ہیں، 3 سال ہیں، اسے رہنا ہے وہاں پر، اور یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وہاں لے جائے، تو اب یہ کہ اس کے گناہ میں پڑنے سے بہتر یہ ان کے دلائل ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شریعت کے اندر عقلی دلیل جو ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہوتی، فیصلہ کن ہوتی ہے نقلی دلیل۔ جو چیز شریعت میں جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے ناجائز ہے۔ تو یہ جو نکاح موقت تھا، اگر لفظ متع استعمال نہ کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں نکاح موقت، یعنی ایک خاص وقت کے لیے، 2 سال، 3 سال، 6 مہینے، تھوڑا وقت بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے متع کر لینا۔ لیکن اس سے پھر لوگوں نے آگے نکال کر یہ جو کچھ ہیرا منڈی میں ہوتا ہے اسے بھی متع قرار دے دیا ہے کہ یہ بھی متع ہے، چلیے ایک رات کے لیے متع کیا ہے تو یہ اس سے جو ہے یہ سارا کا سارا جواز پیدا کر لینا، یہ یقیناً وہ یہ اہل تشیع کے نزدیک بھی غلط ہے۔ لیکن یہ کہ وہ تو پھر جب کسی قانون کو آپ نے جا کر تماشا بنانا چاہیں تو میں نے پہلے بھی مثالیں دی ہیں، طلاق کے معاملے میں بھی تماشا بن سکتا ہے، خذوا قرآن میں الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ متع جو ہے یہ ان کے نزدیک ایک نکاح ہے معین وقت کے لیے۔ اسلامی شریعت میں اہل سنت کے نزدیک یہ حرام مطلق ہے، اس کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا تھا۔ نکاح ایک ہی ہے، وہ وہی ہے کہ ساری عمر کے سنجوگ کا بعد میں نہیں کسی وجہ سے بنی اور طلاق ہو جائے، لیکن نکاح کے وقت جو ہے اس نکاح کا صحیح ہونا ہی اس کے ساتھ مشروط ہے کہ نیت ہو پوری زندگی کا نباہ کرنے کی۔ اور دوسری جو ہے وقتی یا عارضی جو نکاح ہے وہ اسلام میں اہل سنت کے نزدیک حرام ہے۔ البتہ اس کی حرمت کا علم جو ہے عام طور پر زیادہ شائع نہیں ہوا تھا، تو حضرت عمر کے زمانے میں پھر سختی سے زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، یعنی جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے۔ مارکس نے قرار دیا پیٹ کو معاشی ضرورت، فرائڈ نے کہا نہیں، سیکس ہے اصل شے، اصل محرک انسان میں۔ یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا، ورنہ بات غلط نہیں ہے۔ سیکشل موٹیو ون آف دی موسٹ پورٹنٹ موٹیوز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ۔ اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے۔ کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، ایک خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی۔ یہ اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن ہے، اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید۔ اس اعتبار سے یوں سمجھیے جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، مل کے یمین ہو، ان کے اندر سیکشول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نکل بھی نہ جائے۔ اس زنا کے بارے میں حضور نے جو اچھا، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔
انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے عورت، سب سے امپورٹنٹ موٹو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، آلہ گھوڑے نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی، لیکن سب سے پہلے عورت۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث۔ اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اس تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں محبوب کر دی گئی۔ حبب الی، نمبر ایک نساء۔ کوئی جھجک کی ہے آپ نے بیان کرنے میں؟ ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے، اللہ کا رسول نہیں۔ حقیقت ہے اس کا انصاف کرو، بہت مضبوط موٹیو، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ حبب الی النساء والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہے، اب آئندہ نہ کیجیے، وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں، اللہ کو بھی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی نہیں۔ یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائڈ کی، اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط۔ بنیادی بات صحیح ہے، قرآن مجید کے مطابق ہے کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زوردار ہے۔ اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے۔ عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی حدیث ہے، ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محال، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے۔ اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی۔ ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر ہے۔ وزن اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا۔ عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن ہے، اس کی آواز میں اٹریکشن ہے۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس،